بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعب الایمان کی روایت نمبر 7147۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو، کیا میں تمہیں تمہاری بیماری کا علاج نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بیماری گناہ کرنا ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے نتیجے میں وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور اس بیماری کا جو دوا ہے، اس کا علاج ہے وہ نیکی کرنا ہے۔ جب نیکی کریں گے تو اس وقت آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے جو کنفیوژن پیدا کرتا ہے، وہ یہ کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں لوگ دن رات گناہ میں پھر رہے ہیں، دن رات گناہ کر رہے ہیں، اور اتنے گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ کی پناہ، لیکن ہم نے انہیں کبھی بیمار نہیں دیکھا، صحت تندرستی ہے۔ اور ایک طرف کچھ لوگ یہ ہیں کہ یہ نماز روزے کی بھی پابندی کر رہے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے لیے پھر بھی پریشانیاں ہیں، پھر بھی مشقتیں ہیں۔ تو اس حدیث میں تو فرمایا بیماری گناہ ہے، اور جب نیکی کرو گے تو وہ دوا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ وہاں گناہ کر رہے ہیں تو صحت مند ہیں، اور یہاں نیکی کر رہے ہیں پھر بھی بیمار ہیں۔ تو پیارے، اس کا جواب سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ جل جلالہ جس کو پسند کرتے ہیں اسے اپنے دین کے لیے قبول کرتے ہیں، اس سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں، اس سے اپنے عبادت کرواتے ہیں، محبت کی نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں اور اسے مسجد میں آنے کی توفیق دیتے ہیں، محبت کی نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے۔ اور جس شخص کو اللہ پسند نہیں کرتے، پھر اللہ اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں۔ استدراج جسے کہتے ہیں، قرآن کریم میں بار بار فرمایا گیا، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا، حتیٰ کہ جب ہم نے ان پر برائی کی آزمائش نازل کی، ان گناہ گاروں پہ، ان نافرمانوں پہ، لیکن انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ آزمائش سے انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا، عبرت حاصل نہیں کی، تو ہم نے چھوڑ دیا۔ پھر ہم نے ان کے لیے جو بھلائیاں تھیں، جس کو یہ بھلائی سمجھتے تھے، ہم نے وہ وافر مقدار میں دے دی۔ کوٹھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، بنگلہ سب سے اعلیٰ ہے، موبائل سب سے اعلیٰ ہے، اور ناجائز تعلقات اتنے اعلیٰ ہیں کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو یہ ان کی استدراج ہے، اللہ خود ان کو ڈھیلا چھوڑ رہے ہیں، جاؤ دفع ہو جاؤ، پھر یکدم اللہ پکڑیں گے اور اگلی پچھلی برابر کر دیں گے۔ اور دوسری طرف یہ ایمان والے، بہت سارے نیک لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا گناہ کریں تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، کوئی گناہ کرے نقصان ہو جاتا ہے، نماز چھوٹ جائے تو نقصان ہو جاتا ہے، تو اللہ ان سے پیار کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو ذرا سی بری حرکت بھی اس کو بری لگتی ہے کہ بیٹا یہ کام تو نے کیوں کیا، سخت جھنجھوڑتے ہیں، اس کو ناراض ہوتے ہیں تاکہ میرا بیٹا صحیح راستے پہ چلے۔ اور ایک بیٹا نافرمان، اسے پتا اس نے ماننی نہیں، اس بدبخت کو کیا کہوں۔ اب ماننے والا اگر نماز چھوڑ دے تو اس پر اتنی ڈانٹ ٹپٹ ہوتی ہے، اور نہ ماننے والا اگر نماز بھی نہیں پڑھتا، جمعہ بھی نہیں پڑھتا، تو اس کو کچھ نہیں کہ دفع ہو جائے میری نظروں سے، کیوں کہ اس نے ماننی تو ہے نہیں۔ تو یہی مثال مومن کی اور ایک کافر کی ہے۔ اس لیے اگر آپ گناہ کرنے کی وجہ سے پریشان ہیں تو سمجھیں کہ اللہ نے آپ کی محبت کی نگاہ آپ پہ ڈالی ہے، آپ نیکی کریں اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قبول کروا لیں۔